السلام علیکم۔ اس بار رمضان کے لیے ایک بہت ہی سادہ اور قابل عمل منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ماہرین کے مشوروں سے لیا گیا ہے تاکہ یہ مہینہ روحانی طور پر بھرپور اور ایک حقیقی تبدیلی کا باعث بن سکے۔ یہ سوال ہم میں سے شاید ہر کوئی ہر سال خود سے پوچھتا ہے نا؟ کہ اس بار رمضان کو کیسے مختلف بنایا جائے؟ یہ خواہش کہ اس بار کا رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے تک محدود نہ رہے، بلکہ واقعی ایک گہری تبدیلی لائے۔ تو بالکل اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس بار ارادہ صرف نیت کا نہیں بلکہ ایک منظم منصوبے کا ہے جو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچانے میں مدد دے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ 5 ستون ہیں جو اس رمضان کو یادگار بنانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک بامانی رمضان کا مطلب کیا ہے اور یہ منصوبہ کیسے سب کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس پلان کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ کوئی طالب علم ہو، ملازمت پیشہ ہو یا گھر سنبھالنے والے افراد ہوں، ہر کوئی اسے اپنی زندگی کے مطابق آسانی سے اپنا سکتا ہے۔ اوکے، اب آتے ہیں پلان کے سب سے پہلے اور شاید سب سے ضروری حصے پر، نماز۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہے۔ سوچئے ذرا کتنی زبردست مثال ہے۔ جیسے سانس کے بغیر زندگی نہیں، ویسے ہی نماز کے بغیر روح کی زندگی نہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان میں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوچ کر دیکھیں، نماز کے بغیر روزہ صرف فاقہ بن جاتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور ہر فرض کا ثواب 70 گنا۔ یہ تو ایک ایسا فائدے کا سودا ہے جسے کوئی عقل مند چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اپنے دوسرے ستون یعنی قرآن کی طرف۔ اکثر لوگ رمضان میں قرآن ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کا آسان حل کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، اس سلائیڈ میں ہے اس مسئلے کا آسان سا حل۔ ایک بالکل سادہ سا حساب ہے۔ اگر ایک قرآن مکمل کرنا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد صرف 4 صفحات پڑھنے ہیں۔ اس سے روز کا ایک پارہ پورا ہو جائے گا اور مہینے میں پورا قرآن۔ کتنا آسان ہو گیا نا؟ اسی طرح 2 قرآن کے لیے 8 صفحات اور 3 کے لیے 12۔ اچھا، یہاں ایک اور ضروری بات سمجھنے کی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تلاوت کا مقصد ہے ثواب، جبکہ ترجمہ پڑھنے کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، سمجھنا۔ تو بہتر یہی ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ حقیقت پسندانہ ہدف رکھے جائیں۔ چلیے، اب بات کرتے ہیں تیسرے ستون کی، دعا۔ رمضان تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو اور پر اثر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو اور آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں۔ دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، رمضان کو 3 حصوں یا عشروں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ ہر عشرے کی اپنی ایک خاص روحانی کیفیت ہے۔ تو پہلے عشرے میں پوری کوشش اللہ کی رحمت حاصل کرنے پر ہونی چاہیے۔ اللہ کو اس کی خوبصورت ناموں سے پکاریں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا ودود۔ دل کھول کر اس کی رحمت مانگیں۔ پھر آتا ہے دوسرا عشرہ جس کا مرکزی خیال ہے مغفرت یعنی گناہوں کی معافی۔ اس دوران استغفار کی کثرت کریں، خاص طور پر سید الاستغفار جسے استغفار کا سردار کہا گیا ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اور پھر آتا ہے آخری عشرہ جو سب سے اہم ہے، اور اس عشرے کی سب سے طاقتور دعا یہ ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لیلۃ القدر میں کیا دعا مانگے، تو آپ نے یہی دعا سکھائی۔ اچھا، اس دعا میں جو لفظ ہے عفو، اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف مغفرت نہیں ہے کہ گناہ پر پردہ ڈال دیا، نہیں۔ عفو کا مطلب ہے گناہ کو ریکارڈ سے ایسے مٹا دینا جیسے وہ کبھی کیا ہی نہیں گیا تھا۔ اسی لیے یہ دعا آخری عشرے میں اتنی اہم ہے۔ تو جی، پلان تو بن گیا، لیکن اصل چیلنج تو اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر قائم رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ رمضان میں شیطان تو قید ہوتا ہے۔ اگر اس کے باوجود عبادت میں سستی محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن باہر نہیں،
اندر ہے، اصل جنگ ہمارے اپنے نفس سے ہے۔ تو اس سال ہدف بالکل سادہ اور واضح ہے، اپنے نفس کی خواہشات اور سستی پر قابو پانا۔ یہ ایک ذاتی فتح حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مکمل پلان اب سب کے سامنے ہے۔ اس پر عمل کر کے اس رمضان کو اپنی زندگی کی ایک یادگار کہانی بنایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔